یہ کہانی روبینہ کی ہے۔ روبینہ ہمیں اپنی کہانی کچھ اس طرح سے بتاتی ہیں کہ رات کا کھانا تیار کر کے جیسے ہی میں اپنے کچن سے نکلی تو میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، اف توبہ، آج اتنی دیر ہو گئی۔ انہوں نے دراصل اپنے دونوں بچوں کو ٹیوشن سے اٹھانا تھا۔ انہوں نے جلدی سے صوفے پر پڑی چادر اپنے سر پر ڈالی اور گھر کی چابیاں پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگیں اور سوچنے لگی کہ آج پھر بچے گلا کریں گے کہ آج ہمیں پھر ٹیوشن سے اٹھاتے ہوئے آپ نے اتنی دیر لگا دی۔ بس دروازہ بند کیا اور جلدی جلدی ان کے ٹیوشن سینٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے میں مغرب کی نمازیں شروع ہو چکی تھیں اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ان کا ٹیوشن سینٹر زیادہ دور نہیں، بس 3-4 گلیاں چھوڑ کر ہی تھا۔ جیسے ہی میں ان کے ٹیوشن سینٹر پر پہنچی تو 7 سالہ ریحان گلا کرنے لگا، مما آج آپ نے پھر اتنی دیر لگا دی۔ اور میری چھوٹی بیٹی کا بھی منہ پھولا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے کہا چلو دیر ہو رہی ہے، اب ہم جلدی سے گھر پہنچتے ہیں۔ ان دونوں کی ناراضگی کو دیکھ کر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ کل ان کو ضرور آئس کریم کھلاؤں گی، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور وعدہ بھی لے لیا کہ سنڈے کو میں ان کو ان کے نانا کے ہاں لے کر جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا، مان گئی تمہاری بات، اب جلدی چلو تمہارے بابا بھی گھر آنے والے ہیں۔ میں نے ان دونوں کا بازو پکڑا اور ٹیوشن سینٹر سے نکلی۔ دیر کافی ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کہ گھر جانے کے لیے مین سڑک کے بجائے پچھلی گلی سے گھر پہنچ جانا چاہیے، وہ شارٹ کٹ بھی تھا۔ ویسے تو میرا روز کا آنا جانا مین سڑک سے ہی ہوتا تھا۔ میں اس گلی کو ہمیشہ اوائڈ کرتی تھی، اس گلی سے گزرنا مجھے پسند نہیں تھا، لیکن آج مجبوری تھی، دیر بھی کافی ہو چکی تھی اور ان کے ابا بھی گھر آنے والے تھے، اسی لیے مجبوراً مجھے اس گلی سے گزرنا پڑا۔ اس گلی میں سارے ہی گھر لگے ہوئے تھے، مگر اس گلی کا چھٹا گھر اس گلی کا سب سے پرسرار گھر مانا جاتا تھا۔ جیسے ہی ہم اس گھر کے سامنے سے گزرے تو ریحان اس گھر کو دیکھ کر کہنے لگا، ماما اس گھر کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ تو بہت ہی خوفناک سا گھر ہے۔ اور میری بیٹی نے بھی میرا ہاتھ زور سے تھام لیا۔ میں نے ان کو کہا کہ اس گھر کی طرف مت دیکھو، بس جلدی یہاں سے نکلو، اور ہم تیز تیز چلتے ہوئے اس گھر کو کراس کر کے آگے بڑھ گئے، کیونکہ اس گھر سے کہیں نہ کہیں میرا بھی تعلق رہا ہے اور اس کی پرسراریت سے میں بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ اب محلے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی 4 سے 5 مہینے سے زیادہ رہ نہیں سکتا، اور اب یہ گھر کئی سالوں سے خالی ہے۔ اس گھر کے مالک مکان بھی اس گھر کو بیچ نہیں پا رہے اور وہ اب خود بھی سعودیہ چلے گئے ہیں۔ رات کو سارے کام ختم کرنے کے بعد جب میں بستر پر لیٹی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار وہ گھر میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ لوگ جو اس گھر کے بارے میں کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچپن کا ایک بہت مختصر سا حصہ اس گھر میں گزرا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں بچپن کی یادوں میں لوٹ گئی۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں، اور ہمارے والد آرمی میں ہوا کرتے تھے اور میری والدہ ایک گھریلو خاتون تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں انٹر میں تھی کہ میری والدہ کے اصرار پر میرے والد صاحب نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم بڑے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ کافی پرانا تھا اور چھوٹا بھی تھا۔ جب والد صاحب نے اس گھر کو کرائے پر لیا تو ہم اس گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا۔ نچلے حصے میں 2 بڑے کمرے تھے، بڑا سا ٹی وی لاؤنج، ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں بھی 2 بیڈ روم تھے، ٹی وی لاؤنج تھا اور ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم بھی بنا ہوا تھا۔ اس گھر کے پچھلے حصے میں چھوٹا سا باغیچہ تھا
जिस में नीम और बेर के दरख्त लगे हुए थे और अगले हिस्से में कारपोच इतना था कि एक गाड़ी आसानी से खड़ी हो सके। हम दोनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम पे कब्जा कर लिया, जबकि हमारे भाई ने नीचे वाला बेडरूम ले लिया और साथ वाला बेडरूम हमारे वालदैन का था। हम चूंकि अभी ही इस घर में शिफ्ट हुए थे, तो हम दोनों बहनों ने ये डिसाइड किया कि हम एक साथ एक ही कमरे में सोएंगे। पहले दिन जब हम शिफ्ट हुए तो काफ़ी थक चुके थे। बहुत सारा सामान खोल कर उनको उनकी अपनी अपनी जगह पर रखा। रात काफ़ी हो चुकी थी और हमारी अम्मी ने कहा कि अब तुम दोनों अपने कमरों में जाके सो जाओ। हम दोनों बहनों ने एक ही कमरे में बिस्तर डाला और लेटते ही हमें नींद आ गई। अभी सोते हुए थोड़ी ही देर हुई थी तो अचानक किसी आवाज़ पर मेरी आंख खुली। जब मैंने आंख खोलकर देखा तो ऐसे लगा कि दरवाजे के बाहर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं समझी कि अम्मी या अब्बू या मेरा छोटा भाई हमें बुला रहा है। मैं बिस्तर से उठी और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मैंने जो देखा तो मेरी जान सी निकल गई। मेरे सामने एक काली बिल्ली ज़मीन पर बैठी हुई मुझे घूर रही थी। उसे देखते ही मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी। मेरी चीख सुनकर सारे घर वाले उठ गए और फौरन ऊपर आकर हमसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि अभी मैंने यहाँ पर एक काली बिल्ली देखी है। अम्मी अब्बू कहने लगे कि शायद ये बिल्ली पहले से ही इस घर में कहीं पर छुपी हुई थी। हम सब उस बिल्ली को ढूंढने लगे। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी हमें वो बिल्ली घर में कहीं भी नज़र नहीं आई, जबकि हमने घर का कोना कोना छान मारा था। फिर वालिद साहब कहने लगे कि शायद वो बिल्ली डर के मारे किसी न किसी दरवाजे से या किसी रास्ते से घर से भाग गई होगी। अब बहुत देर हो चुकी है, जाओ सो जाओ। और फिर हम दोनों बहनें बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करने लगीं। ना जाने किस वक्त हमारी आंख लग गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि हफ्ते की रात थी और हम दोनों बहनें रात गए काफ़ी देर तक बातें करती रहीं और बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं लगा। तकरीबन रात के 2 बजे हमने ऐसा महसूस किया कि बाहर नीचे जो है टीवी लॉन्ज में कोई बातें कर रहा है। हम समझे कि शायद घर वाले जाग गए हैं। भला इस वक्त घर वाले क्यों जागेंगे। हम आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठे, दरवाज़ा खोला और नीचे झांकने लगे। ऐसे लग रहा था कि नीचे किचन में से कोई आवाज़ें आ रही हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और हम दोनों की नज़रें किचन के ऊपर जमी हुई थीं। जैसे ही हमने किचन में देखा तो हम दोनों को वही काली बिल्ली नज़र आई। वो काउंटर के ऊपर बैठी हुई कुछ खा रही थी। अब शायद उसे हमारे आने का एहसास हो गया था। उसने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा और एक छलांग लगाकर कहीं गायब हो गई। नीचे जाकर उसे ढूंढने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी और ना ही हम अपने अम्मी अब्बू को जगाना चाहते थे। हम ऊपर आए, दरवाज़ा बंद किया और काफ़ी देर तक इसकी बातें करते हुए सो गए। दूसरी सुबह हमने अपनी अम्मी को ये सारा किस्सा बताया तो वो डांट कर कहने लगी कि जल्दी सो जाया करो, ये सब तुम्हारे दिमागों का वहम है। दूसरे दिन हमारी खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने के लिए आ गईं। सारा दिन वो हमारे साथ गुजारने के बाद अपने घर चली गईं। हम देर तक दोनों बहनें और अम्मी ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। अब्बू और मेरा छोटा भाई सोने के लिए जा चुके थे। अचानक मेरी अम्मी की नज़र ऊपर वाली सीढ़ियों पर पड़ी तो उन्हें एक छोटा सा बच्चा नज़र आया। तो वो हमसे कहने लगी, अरे तुम्हारी खाला तो चली गई, कहीं वो तुम्हारे कज़न को यहीं तो नहीं छोड़ गईं। वो तुम्हारा कज़न जमील शायद ऊपर है। जब हम दोनों ने भी ऊपर देखा तो हमें एक छोटे से बच्चे का हाथ नज़र आया उस कमरे की तरफ जाते हुए जिसे हम अभी यूज़ नहीं करते थे। हम दोनों बहनें जमील को पुकारते हुए ऊपर गईं। जब कमरे में जाके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। हमने एहतियातन बिस्तर के नीचे कमरे के अंदर जो अलमारी थी उसके अंदर भी देख लिया कि वो कहीं छुप ना गया हो, लेकिन वहाँ पे कोई बच्चा ना बच्चे की ज़ात थी। हम जब डर के मारे नीचे आए
اور امی کو بتایا کہ اوپر کوئی بھی نہیں ہے تو یہ سن کر امی بھی خوفزدہ ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ 2 ہفتے کے بعد ہمارے ایک کزن کی شادی تھی اور ہمیں اس کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد جانا تھا اور ہمیں تقریباً 2 ہفتے لگ جانے تھے واپسی میں۔ پھر ایسا ہی ہوا، 2 ہفتے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو گھر کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہمیں ایسے لگا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے گھر میں کوئی رہ رہا تھا۔ کچن میں جا کے دیکھا تو چولہے کے اوپر دیگچیاں پڑی ہوئی تھیں۔ دیگچیوں میں کچھ تھا تو نہیں، لیکن ایسے لگا کہ کوئی کچھ پکانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ ساری جل کے کالی ہو چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر عجیب سے جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ باتھ روم میں دیکھا تو ہر جگہ پانی تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی ابھی نہا کے نکلا ہے۔ ہم سارے ہاتھوں میں سامان اٹھائے، کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے، کبھی گھر کو دیکھتے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی کہ اچانک اوپر والے حصے سے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اس کے ہنسنے پر ایک عورت کی آواز آئی، جیسے وہ اس کو خاموش کروانا چاہ رہی ہو۔ شش شش، جیسے وہ کہہ رہی ہو خاموش ہو جاؤ، اب یہ لوگ آ گئے ہیں۔ میرے بھائی اور والد سمجھے کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی آ گیا ہے، یعنی ہمارے جانے کے بعد شاید کوئی چور یا ڈاکو ہمارے گھر میں گھس آیا ہے۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانے لگے، ہم بھی ان کے پیچھے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کمرہ چیک کیا جہاں ہم دونوں بہنیں سوتی تھیں، وہاں پر بھی کوئی نہیں ملا۔ انہوں نے ہمارا اسٹڈی روم یہاں تک کہ باتھ روم بھی دیکھ لیا، لیکن وہاں پہ کسی شخص کی کوئی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ پھر بھائی نے اور ابو نے، ان کے ساتھ ہم نے بھی گھر کی ساری کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ ہر کھڑکی بند تھی، ہر دروازہ لاک تھا۔ اب یہ تقریباً روز کا معمول بن گیا تھا۔ رات پورے 2 یا 3 بجے ہمیں کچن میں سے کچھ ایسی آوازیں آتی کہ کوئی کچھ وہاں پکا رہا ہے، اور اکثر وہ بلی بھی ہمیں اس گھر میں نظر آتی۔ اب ہم بھی ان باتوں کے عادی ہو چکے تھے، جیسے ہم نے بھی ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہو۔ پھر ایک رات ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اس کے بعد ہمارے لیے اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ رات کے کسی پہر میری امی کی آنکھ کھلی۔ انہیں کچھ لوگ باتیں کرتے ہوئے سنائی دیے اور ساتھ ہی کچھ بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سمجھی کہ ہم ابھی تک جاگ رہی ہیں اور ٹی وی دیکھ رہی ہیں، اور ہمیں ڈانٹنے کے موڈ سے وہ اوپر آئیں، مگر ہم دونوں گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ اب ان کو یہ آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ چھت کے اوپر کوئی ہے۔ وہ چھت کے اوپر جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ انہوں نے چھت کا دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ چھت کے اوپر بہت سارے سائے دائرے کی شکل میں بیٹھے ہیں، اور ان کے ارد گرد بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود رہے ہیں، جیسے وہاں کوئی دعوت کا سا سما ہو۔ ان کا یہ دیکھنا تھا کہ انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہیں پر بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی چیخ کی آواز سن کر ہم دونوں اٹھیں۔ امی کو سیڑھیوں پر بے ہوش دیکھ کے ہم نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہماری پکار پر ابو اور بھائی بھی بھاگتے ہوئے اوپر آئے۔ ہم بڑی مشکل سے امی کو اٹھا کر نیچے لائے، ان کو پانی پلایا۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے سارا واقعہ ہمیں بتایا۔ اس رات ہم سب لوگ ایک ہی کمرے میں سوئے۔ دوسرے دن والد صاحب نے یہ طے کر لیا کہ ہم جلد سے جلد یہ گھر چھوڑ دیں گے، اس سے پہلے کہ کوئی جانی نقصان ہو۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آج اتنے عرصے کے بعد جب میں نے وہ گھر دیکھا تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی 4-5 مہینے سے زیادہ ٹھہر نہیں پاتا، اسی لیے وہ گھر آج بھی خالی ہے۔
बहनों और भाइयों, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये कहानी सुनी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। बाय बाय। खुदा हाफिज़।